بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بحث کے ساتھ قرآن میں معاذ اللہ تحریف ہوئی ہے، قرآن تبدیل ہو گیا، قرآن ویسا تھا اور قرآن ایسا تھا، یہ والی گفتگو کسی طور پر بھی قرآن کی خدمت نہیں ہے، کسی طور پر بھی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ تم ہماری دشمنی میں نے اپنے عزیزوں سے کہا، بھائیوں سے، کہ آپ ہماری دشمنی میں ہم سے مشکل ہے آپ کو اگر کوئی، تو آپ قرآن کو مشکوک بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب یہ ایسا نہیں تھا ویسا تھا۔ اس کا فائدہ یہودی کو پہنچے گا، اس کا فائدہ مسیحی کو پہنچے گا، اس کا فائدہ مسلمان کو نہیں پہنچے گا۔ قرآن یہی ہے جو آپ کی مسجد میں رکھا ہے وہی ہماری مسجد میں رکھا ہوا ہے، کوئی قرآن میں فرق نہیں ہے۔ حتیٰ ہم تو یہ بھی خریدتے وقت نہیں دیکھتے کہ چاند کمپنی کا ہے یا تاج کمپنی کا ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کمپنی کون سی چھاپ رہی ہے، غور کر رہے ہیں۔ لہذا اور نہ ہی مولا علی کا موضوع لڑنے کا موضوع ہے، علی جوڑنے کا موضوع ہے، علی توڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ ہماری ان مجالس کا ہم پر ایک خصوصی کرم ہے، ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی، بزرگوں کو تو بہت کچھ مل چکا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی نہ چاہتے ہوئے بھی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ صرف مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہی ان کا نصاب ہے، ان کا بیٹھنا، بیٹھ کے چلے جانا، بس یہ آ کر گھر پہ بتانا کہ ہم مجلس میں سے ہو کر آ رہے ہیں، یہی ان کی تعلیم ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان باتوں پہ یہ غور کریں گے، غور کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ جی میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ہمیں لانا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لایا تھا، گود میں اٹھا کر لائے تھے، انگلی پکڑ کر لائے تھے۔ اور ہماری ماؤں کا تو ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تو ہمیں امام حسین سے اس وقت آشنا کیا جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ماں کے شکم میں بچہ صرف سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سونگتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ حواس خمسہ میں صرف اور صرف بچہ سننے کی صلاحیت ماں کے شکم میں رکھتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد اس بچے کو سننا ہی دیتا ہے ماں کے شکم میں۔ ہمارا دشمن پاکستان میں بڑا بے وقوف ہے، ہم سے امام حسین کا نام چھیننا چاہتا ہے، اسے نہیں پتا ہم پیدا ہونے سے پہلے حسینی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ دونوں موضوعات، اب قرآن اور ولایت، قرآن اور امامت، یہ ایک ایسا وزین اور عظیم موضوع ہے جس پہ قرآن مجید میں امامت کے عنوان سے آیات کو اگر ترتیب دیا جائے اور سامنے رکھا جائے تو اس میں کچھ آیات تو امامت کے مفہوم کو منصب کے عنوان سے بیان کرتی ہیں کہ امامت ایک منصب ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور کچھ آیات میں سبب اور وجہ بیان ہوئی ہے کہ ہم کسی کو اگر امام بناتے ہیں تو کس کو بناتے ہیں، ہر ایک کو ہم امام نہیں بناتے۔ یہ ایک گفتگو آئے گی اس کے اندر کہ اللہ کے ہاں کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے۔ اللہ ایک بھائی کو امام بنا رہا ہے، ایک بھائی کو امام نہیں بنا رہا، تو یہ جو ترجیح کسی کو دے رہا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح تو نہیں ہے نا، بلا سبب تو نہیں ہے نا۔ یہ اگر کسی کو امام بنا رہا ہے، ایک بھائی کو بنایا، ایک بھائی کو نہیں بنایا، جی ائمہ کے ہاں یہ مثالیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے اسے بنایا ہے اور اسے نہیں بنایا۔ اس سبب کا بھی ذکر ہوا ہے قرآن مجید سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت کے اندر، اور وہاں پر ارشاد ہوا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ جی ہیں وہ سارے بڑے لوگ، مگر ہم نے ان میں سے چنا ہے کچھ کو امام۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما صبروا، ان کی پہلی صفت یہ ہے ہم امام انہیں بناتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں، یعنی امام کی اہلیت اور صلاحیت کا ایک عنوان صبر ہے۔ لما صبروا، کیونکہ وہ صابر ہوتے ہیں، ہم انہیں امامت کا۔ اب صبر میں بھی ایک مرتبہ مثلا یہ بچہ چاہ رہا ہے گھر جانا اور ابا کہہ رہے ہیں بیٹھے رہو، ابھی تھوڑی دیر کی مجلس رہ گئی، تو اس کا یہ صبر جو کرنا ہے یہ بھی صبر ہے۔ وہ جو شہیدوں کے بچے ہیں جو محرومیوں کا سامنا ان کا کرنا پڑتا ہے، یتیموں کو جو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی صبر ہے۔ تو کیا یہ صبر، اور جو ائمہ نے صبر کیا، جو مولا حسین نے صبر کیا، جو امام سجاد نے صبر کیا، وہ سب برابر ہے؟ تو صبر کی شدت اور ضعف ہے، صبر میں فرق ہے، ہر ایک کا صبر ایک جیسا نہیں۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔